وہ گلا شکوہ اور لکیر پیٹنا شروع کر دے گا، جس طرح منافقین نے کیا کہ ہمارے بھائی نہ جاتے غزوہ احد میں تو نہ قتل ہوتے، کس طرح انہوں نے عورتوں کی طرح مینے مارنے شروع کر دیتے، صحابہ کرام نو تانے دینا شروع کر دی۔ آگے پھر ذکر آئے گا ان کا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لے کہ کون سے ہیں جو نفاق والے ہیں، اندر سے کافر ہیں اور منافقت کا انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، مسلمان اوپر اوپر سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، مراد یہ کہ اللہ نکھار کے لوگوں کے سامنے ان کو ننگا کر دے کہ یہ دیکھ لو، یہ تھے جو نعرے لگایا کرتے تھے، اور اب دیکھ لو جب مشکل وقت آیا ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ دین کا راستہ ہی چھوڑ گئے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا، کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور بچاؤ کرتے ہیں شہر مدینہ کا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو وہ بولے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا نا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ تو نورہ کشتی ہونے جا رہی ہے، اندازہ کریں وہ واپس جو چلے گا تھا نا 300 کا لشکر عبداللہ ابن ابی کا، انہوں نے کہا انہوں نے کہاں لڑنا ہے، وہ سامنے والے بھی قریشی ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، قریش کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ تو یہ ہمیں بیچ میں انصاریوں کو مروانے کے لیے اور اہل مدینہ کو مروانے کے لیے نورہ کشتی لڑ رہے ہیں، اگر ہمیں ذرا سا بھی یقین ہوتا نا یہ واقعی سچی مچی لڑنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ تو نورہ کشتی ہے، ہونا ہی کچھ نہیں ہے، اصل میں تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، دل بے ایمانی پہ اترا ہو تو آپ جھوٹے بہانے گھڑ لیں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دی ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے۔ ویسے یہ عربی میں محاورتاً بات ہوتی ہے، جو وقت کے پیغمبر کے ساتھ غداری کرے اور ان کے حکم کے باوجود ان کو تنہا چھوڑ جائے وہ کافر ہی ہوگا۔ یہ محاورتاً بات ہے کہ وہ اس دن کافر ہی تھے، ایمان سے بہت دور تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اقرب منہم للایمان ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، تو مراد یہ کہ کچھ ایمان بھی تھا ان میں اور کچھ کفر بھی تھا، نہیں، یہ محاورتاً عربی میں بات ہوتی ہے۔ اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جب تفریق پڑ جائے گی اور میری امت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی تو ان دونوں میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا خوارج کا، اور ان دونوں گروہوں میں سے جو اقرب الی الحق ہوگا وہ گروہ ہوگا جو خوارج کے ساتھ قتال کرے گا۔ تو اس پہ ناسبی کہتے ہیں کہ اس مسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی کے مخالفین بھی حق کے قریب تھے، لیکن وہ کم قریب تھے، حضرت علی زیادہ قریب تھے، کیونکہ حضور نے کہا اقرب الی الحق جو ہوگا نا وہ قتال کرے گا۔ تو یہاں پہ پھر آپ کیا کہیں گے کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ کم مومن تھا اور صحابہ زیادہ مومن تھے؟ نہیں، تو وہ اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا، دوسری طرف تو حق ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیثوں میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اگر وہ اقرب الی الحق میں سے تھوڑی سی حق سے دور ہوتی تو دوزخ کی طرف تو نہ بلا رہی ہوتی۔ ہاں ہے کلمہ کو مسلمان تھے، کافر نہیں تھے وہ۔ یہ ان کی جو بغاوت ہے یہ پولیٹیکل بغاوت ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا تھا یا قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہیں، انہوں نے دین کے ایک معاملے میں جو یعنی خلیفۃ المسلمین کی اطاعت جو ہے اس سے روگردانی کی تھی، تو تکفیر بھی نہیں ان کی ہوگی۔ اسی لیے سنن کبریٰ البیہقی میں عمار ابن یاسر سے ہی پوچھا گیا کہ یہ اہل صفین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل صفین کو کافر نہ کہو، منافق نہ کہو، یہ کہو کہ یہ فاسق اور ظالم ہے، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، لیکن یہ کافر نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اس آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 کا حوالہ بھی اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں مثال کے طور پہ ڈالا ہے۔ تو اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بحیثیت ایمان کے، بنسبت ایمان کے، یعنی وہ کافر ہی تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں۔
یہ دو طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دعوے تو کرتے ہیں لیکن اندر ایمان کوئی نہیں موجود. دوسرا یہ ہے کہ اوپر سے جو باتیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ دشمنی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے. اوپر تو دشمنی کا اظہار کام کرتے ہیں, اندر تو اس سے بڑے یہ دشمن ہے. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہوں گے. واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. الذین